ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تعالى إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفئل أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين تصدق بماله. وكذلك آثر الأنصار المهاجرين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. لا صدقة إلا عن ظهر غنم امام احمد کی حدیث کا حصہ ہے جس سے احناف استدلال کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر غنی پر ہے فقیر پر نہیں ہے. اور صدقہ عن ظاہر غنم یعنی بعد اداء الدین و نفقۃ العیال، دین ادا کرے اہل و عیال کا نفقہ اس کے بعد صدقہ. عن ظاہر غنم کے دو معنی بتلائے تھے، یعنی بعد بقاء غنا یا ظہر زائد ہے اور غنا بمعنی غنی ہے. من تصدق وهو محتاج، اور جو صدقہ کرے گا حالانکہ محتاج ہے، یا اہلہ محتاج، اس کا اہل و عیال محتاج ہے، او علیہ دین یا مدیون ہے. الدین احق ان یقضى من الصدقہ، دین زیادہ مناسب ہے کہ ادا کیا جائے صدقے کے مقابلے میں. ترجمہ کا مقصد یہی ہو جائے گا یا صدقۃ عن ظاہر غنم بعد اداء الدین و بعد نفقۃ العیال، کیونکہ یہ دونوں مقدم ہیں. ان الصدقۃ والعتق والہبۃ، اور عتق اور ہبہ کے مقابلے میں بھی دین کو ادا کرنا، اہل و عیال پر خرچ کرنا اہم ہے. وہو رد علیہ، اور یہ انفاق اس کے اوپر مردود یعنی غیر مقبول ہے. رد علیہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مردود ہے اور نافذ نہیں ہے. نافذ تو ہوگا، ایک آدمی مدیون ہے صدقہ کیا تو صدقہ نافذ ہوگا. ایک آدمی اہل و عیال محتاج ہے اور وہ صدقہ کرتا ہے تو نافذ ہوگا. لیکن غیر مقبول یعنی لم یقع موقعہ، وہ صحیح جگہ پر نہیں گیا. صحیح جگہ پر جانا چاہیے، دین میں دے دیتا تو یہ صحیح جگہ، اور یہ صحیح جگہ ہے کہ اہل و عیال پر خرچ کرتا. یعنی لم یقع فی محلہ، لیس لہ ان یتلف اموال الناس، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے کہ لوگوں کے مال کو ضائع کرے. قرض ادا نہ کرنا لوگوں کے مال کو ضائع کرنا ہے. اہل و عیال پر خرچ نہ کرنا اہل و عیال کو ضائع کرنا ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ اموال الناس، جو لوگوں کے مال کو قرض کو لیتا ہے، یرید اتلافها، ارادہ کرتا ہے ضائع کرنا، لوگوں کا مال لیتا ہے اس نیت سے کہ ہم واپس نہیں کریں گے، اتلفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے گا. الا ان یکون معروفا بالصبر، هذا من کلام الامام البخاری، امام بخاری کا کلام ہے. اللہ یہ کہ آدمی مشہور ہے صبر کے ساتھ، مشہور ہے توکل کے ساتھ، تو اگر وہ دوسروں کو دے دے اور خود فقر و فقیری کی حالت میں، یا اہل و عیال بھی عادی ہے، اس کی بیوی کو بھی عادت ہے
کہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی اوپر، تو پھر کوئی حرج نہیں دوسروں پر خرچ کرے اور خود فاقہ کرے یا بیوی فاقہ کرے۔ الا ان یکون معروفا بالصبر وکذلک بالتوکل۔ تو توکل کا ایک درجہ یہ ہے کہ مسبب الاسباب پر اعتماد کرے اور اسباب کو چھوڑ دے۔ تو اسباب قطعیہ یقینیہ کو چھوڑنا ناجائز ہے، جیسے آدمی کہے میں نماز نہیں پڑھوں گا اور جنت میں کرسی پر بیٹھوں گا، یہ ممنوع ہے۔ اور اسباب ظنیہ کو چھوڑنا کامل التوکل کے لیے جائز ہے، کامل متوکل ہے تو اسباب ظنیہ کو چھوڑ دے۔ مثلا یہ اسباب ظنیہ یہ ہے کہ اپنے پاس خرچہ ہو، ملازمت ہو، اس کو چھوڑ دیا، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا مال خرچ کیا تھا، یہ ترک الاسباب ہے کہ اپنے پاس کچھ نہ رہے، لیکن ان کے لیے ٹھیک تھا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ فاقہ میں مبتلا ہوں، جیسے ان صحابی اور ان کی اہلیہ کا قصہ، مہمانوں کو کھلایا، چراغ کو بجھایا اور ان پر ظاہر کیا کہ ہم کھا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کھایا، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے کامل التوکل کے لیے۔ اور یہ اچھا ہوا کہ میں نے بیان نہیں شروع کیا، میں نے سوچا کوئی دورے والا آ گیا۔ خیر، کامل التوکل کے لیے اجازت ہے کہ اسباب ظنیہ کو چھوڑ دے۔ ایک اسباب یقینیہ ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ایک اسباب ظنیہ ہے کامل التوکل اس کو چھوڑ سکتا ہے، ایک اسباب وہمیہ ہے شیطانیہ ہے وہ واجب الترک ہے۔ اسباب شیطانیہ وہمیہ مثلا یہ ہے کہ اگر قبر پر میں نے غلاف چڑھایا تو میرا کام ہو جائے گا، اس کو اپنی حاجت کے لیے وسیلہ سمجھتا ہے، یہ اسباب وہمیہ شیطانیہ ہے، یہ واجب الترک ہے۔ یا اگر میں نے قبر پر گنبد بنایا تو میرا فلان کام ہو جائے گا، یہ ناجائز ہے۔ اور عام لوگوں کے لیے توکل یہ ہے کہ الاعتماد علی مسبب الاسباب مع رعایت الاسباب، مسبب الاسباب پر اعتماد کرے لیکن اسباب کی رعایت کرے۔ اسباب کی رعایت یہ ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات میں 2 زرہوں کو پہنا تھا، یہ اسباب ہیں۔ احد میں جہاں سے دشمن کے آنے کا امکان تھا 50 آدمیوں کو کھڑا کر دیا تھا، یہ اسباب ہیں۔ عام مسلمانوں کے لیے اسباب کی رعایت ہے، اس لیے کہتے ہیں مع رعایت الاسباب ہو تو توکل ہے، یعنی یہ بھی توکل کی ایک قسم ہے، اور مع ترک الاسباب ہو تو یہ تعطل ہے، تو توکل کا حکم ہے، تعطل کا حکم نہیں ہے۔ ويؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة فاقة كفعل أبي بكر حين تصدق بماله أي بجميع ماله۔ اور خود محتاج بن گئے لیکن ان کا کام محتاجی کے ساتھ چلتا تھا، جب آدمی شدید الصبر ہو تو اس کا کام چلتا ہے۔ وَكَذَلِكَ آثَرَ الْأَنصَارُ الْمُهَاجِرِينَ، اسی طرح انصار نے مہاجرین کو اپنے اوپر فضیلت دی۔
اپنے اوپر ترجیح دی تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ وہ معروف بالصبر والتوکل تھی۔ ونہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعة المال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع کیا، اور یہ مال ضائع کرنا ہے، قرض نہیں دیتا اور صدقہ کرتا ہے۔ قرض نہ دینے کا مطلب دوسرے کے مال کو ضائع کرے۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں کے مال کو برباد کرے، بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ، صدقے کی بہانے، یہاں علت کا مطلب بہانہ ہے۔ بہانہ تو جانتے ہو، پیشاب کا بہانہ کرے اور جا کر سو جائے، اس کو کہتے ہیں بہانہ۔ فارسی میں کہتے ہیں رحمت حق بہا نہ جویت، رحمت حق بہا نہ جویت، اللہ کی رحمت کے لیے بہانا چاہیے، اللہ کی رحمت کے لیے بہا اور قیمت نہیں چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضاعت المال سے منع فرمایا۔ کعب بن مالک نے فرمایا، قلت یا رسول اللہ ان من توبتی، میرے توبے کی تکمیل یہ ہوگی، ان انخلع من مالی، کہ میں اپنے مال سے بالکل نکل جاؤں، پورا مال صدقہ کروں، صدقتاً ایسے حال میں کہ صدقہ بنے اللہ کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ رسول ہی کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دوں، یہ لیجیے صدقہ خرچ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ ابو بکر صدیق کو اجازت دی پورا مال خرچ کرو، کعب بن مالک کو اجازت نہیں دی، فرمایا امسک علیک بعد مالک فهو خیر لک، کیونکہ حضرت کعب اور ابو بکر صدیق میں فرق ہے۔ یا جیسے صلح کے غطفانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعے میں اعلان کیا کہ آپ صدقہ دے دیں، لوگوں نے صلح کے غطفانی کو صدقہ دیا، پھر دوسری جمعے کو صلح کے غطفانی خود صدقہ دے رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جب وہ چادر کو صدقہ کر رہا تھا کہ آپ نہ دیں، آپ کے لیے چادر ضروری ہے۔ یا ایک آدمی نے سونے کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو فارسی میں کہتے ہیں نہ ہر زن، نہ ہر مرد مرد، نہ ہر زن زن است و نہ ہر مرد مرد، نہ ہر ایک عورت عورت ہے اور نہ ہر ایک مرد مرد ہے، خدا پنج انگشت پر، خدا اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیوں کو برابر نہ کر برابر پیدا نہیں کیا، جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اس لیے ابو بکر صدیق، کعب بن مالک اور صلح کے غطفانی رضی اللہ عنہ یہ برابر نہیں۔ قلت فإني أمسك سهمي وأنني بخیبر، خیبر والا حصہ میں اپنے لیے رکھوں گا تو ٹھیک ہے۔ اور تصدق رجل اراد ان يتصدق بقطعة ذهب فلم يقبل منه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے ٹکڑے کو قبول نہیں کیا، آپ اپنے لیے رکھیں۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى، بہترین صدقہ وہ ہے ما یکون بعد بقاء غنى، جس کے بعد آدمی غنی رہے تاکہ اس کا دل مطمئن ہو، اور اگر غنی نہیں ہے تو اس کا دل پریشان ہوگا، اب میں کیا کروں۔ جب متوکل ہو تو اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ وابدأ بمن تعول، اور شروع کرو، صدقہ شروع کرو اس سے تعولو جس کی تم نگرانی کرتے ہو، اپنے اہل و عیال سے صدقہ شروع کرو۔
جیسے روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے میزان حسنات میں، میزان قیامت میں وہ نفقہ تولا جائے گا جو نفقہ آدمی اپنے اہل و عیال پر کرتا ہے، اس کو تو آدمی صدقہ نہیں سمجھتا لیکن اس کو بطور صدقہ تولا جائے گا، یہ حدیث ہے۔ تو وابدأ بمن تعول یعنی یہ بھی صدقہ ہے، اس لیے کہ خیر الصدقہ میں یہ بھی آگے ہے۔ اور یہ تو آپ کو بتایا تھا کہ جہاں احتساب کا لفظ آتا ہے تو احتساب کا لفظ وہاں آیا ہے جس کو آدمی ڈیوٹی سمجھتا ہے، جیسے اب بچوں کو کھلانا تو بتلایا گیا اس کو ڈیوٹی بھی سمجھتے ہو لیکن اس کو ثواب سمجھ لو۔ اور نمبر 2 وہ جس کو لوگ جیسے دوسرے کے جنازے میں شرکت، جس کو لوگ معاشرے کا جز سمجھتے ہیں اور ثواب نہیں سمجھتے، بلکہ جس کو لوگ ادلا بدلا سمجھتے ہیں، وہ ہمارے جنازے میں آئے ہم ان کے جنازے میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو، یہ ثواب کا کام ہے، اس کے لیے احتساب کا لفظ آیا ہے۔ اور نمبر 3 جو مشکل کام ہو جیسے لیلۃ القدر کا قیام ہے، صوم ہے، اس کے لیے احتساب آیا ہے کہ مشکل کام کرتے ہو تو ثواب کی نیت سے کرو، مشکل کام بغیر ثواب کی نیت کے خواہ مخواہ اپنے آپ کو برباد کرنا۔ فرماتے ہیں حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى اليد المعطية خير من اليد الآخذة، یا الید العلیا غیر الماسکہ خیر من الماسکۃ، وہ ہاتھ جو روکنے والا نہیں ہے بہتر ہے روکنے والے سے۔ دونوں کا خلاصہ ایک ہی تقریباً، الید العلیا ید اللہ خیر من الید السفلی من ید المخلوق، یہ بھی معنی ہے۔ الید العلیا الید المتعففۃ، جو ہاتھ سوال سے بچتا ہے بہتر ہے من الید السفلی، اس ہاتھ سے جو نہیں بچتا۔ مشہور معنی یہی ہے، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ مولانا بن نوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور فرماتے تھے کہ حیدرآباد دکن میں جو ہندوستان کا ایک شہر ہے، ایک بزرگ رہتے تھے جو اصلاً افغانستان کے تھے، مولانا ابو الوفا افغانی، اور وہ گزارا اس سے کرتے تھے کہ کتابوں کی تصحیح کرتے تھے، اس تصحیح سے جو اس کو ملتا تھا اس سے گزارا کرتے تھے، اور کسی کے صدقے کو اور ہدیے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو مولانا نے لکھا کہ مجھے معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، اس لیے کہ کسی کا ہدیہ نہیں لیتے تھے، اور جو تصحیح کا کام کرتے تھے وہ کبھی مل جاتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا تصحیح۔ مولانا بن نوری فرماتے ہیں کہ یہ جو میاں خاندان ہے مولانا برہان والا، تو ان کا کسی زمانے میں بڑا کاروبار تھا ہندوستان اور پاکستان میں، یہ ہدایہ اور صدقات دیتے تھے۔ تو کہا میں نے ان کو لکھا کہ حیدرآباد میں ایک بزرگ ہے اور ان کو کچھ ہدیہ دے دے، اس لیے کہ ان کے ہاں فاقے چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس زمانے میں 500 روپے بھیجے، اور یہاں سے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، بمبئی میں اور کراچی میں ان کے مراکز تھے۔ تو ان کو جب پہنچے 500 روپے تو انہوں نے کہا معلوم نہیں یہ 500 کس نے بھیجے ہیں، میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں لیکن معلوم نہیں کیسے واپس کروں، میں تو نہیں لوں گا۔
پھر تحقیق کرتے کرتے مولانا بن نوری کسی نے بتایا کہ یہ انہوں نے کسی کے ذریعے سے بھیجے ہوں گے، تو مولانا بن نوری کے ساتھ رابطہ کیا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ کے ذریعے سے یہ 500 روپے مجھے ملے ہیں، میں واپس کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ان کا ایڈریس دے دیں۔ مولانا بن نوری نے فرمایا ہاں یہ کسی نے ہمارے دوست نے بھیجے ہیں، لیکن وہ علماء کو اور بڑے بہادرات کو ہدیہ دیتے ہیں تو یہ ہدیہ ہے، آپ قبول کر لیں۔ انہوں نے دوبارہ خط لکھا ابو الوفا افغانی نے، یہ امام محمد کی کتابیں، ابو یوسف کی کتابیں وہ چھاپتے رہتے تھے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اس لیے میں نہیں لوں گا، میں واپس کرنا چاہتا ہوں۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، تو یہ سنی کی بات ہے۔ مولانا بن نوری نے فرمایا کہ الید العلیٰ اس کا تعلق صدقات سے ہے، ہدایہ سے نہیں ہے۔ اگر اس کا تعلق ہدایہ سے ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ قبول نہیں کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہدایہ قبول کرتے تھے، تو اس کا تعلق صدقات سے ہے، ہدایہ سے نہیں۔ تو پھر انہوں نے خط لکھا ابو الوفا افغانی نے کہ میں نے آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کیا، اور میں نے معلوم کر لیا کہ ان کا دفتر کہاں ہے، اور اس رقم کو میں نے واپس کر دیا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ وابدأ بمن تعود وخیر الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه اللہ، اور جو اپنے آپ کو سوال سے بچائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عفیف بنا دے گا اور سوال سے بچا دے گا۔ یستعفف کا مطلب یجتنب عن السؤال، یعفہ یجنبہ عن السؤال، اور یہ معنی بھی ہے من یستعفف من یجتنب عن الحرام یجنبہ عن الحرام، جو حرام سے بچنا چاہے اللہ تعالیٰ حرام سے بچا دے گا۔ ومن یستغنی یغنہ اللہ، اور جو مستغنی ہو جائے، لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی کر دے گا۔ وعن وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. به حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف، سوال سے بچنا، والمسألة، سوال کرنا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ مصنف کہتے ہیں ید علیٰ ہی المنفقۃ معطیہ، ید سفلیٰ ہی السائلۃ، اور ایک قول ہے سفلیٰ ہی الآخذۃ۔ مصنف نے زیادہ اچھی تفسیر کی، السفلیٰ السائلہ، السفلیٰ الآخذہ اس کو چھوڑ دیا، اور السفلیٰ المانعہ اس تفسیر کو بھی چھوڑ دیا، بلکہ السفلیٰ ہی السائلہ، جو دوسروں سے سوال کرتے ہیں۔ تو آپ نے سنا ہے لنقل الصخر من قلل الجبال احب الی من منن الرجال، چٹانوں کو اٹھانا پہاڑ کی چوٹی سے یہ مجھے اچھا لگتا ہے لوگوں کے احسان سے کہ میں سوال کروں اور وہ دے دے۔ یقول الناس کسب فیہ عار، لوگ کہتے ہیں کسب کرنے میں شرم ہے، وکل العارف ذل السؤال، اور مکمل شرم اس میں ہے کہ سوال کرے۔
اور سوال کا مطلب اپنی ذات کے لیے سوال، اپنے اہل و عیال کے لیے سوال. اگر دین کے لیے سوال کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں چندہ، وہ ٹھیک ہے. پڑھیے جناب عالی. باب المنان بما أعطى لقوله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. مصنف فرماتے ہیں احسان کرنے والے، احسان جتلانے والے کی مذمت. جو احسان جتلاتا ہے میں نے تم کو یہ دیا یہ دیا. اس میں مسلم کی حدیث کی طرف اشارہ ہے. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 آدمیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی شفقت و محبت والا کلام نہیں کرے گا. نمبر 1 المنان الذي يعطي شيئا الا من لا يعطي شيئا الا من به، وہ چیز نہیں دیتا مگر احسان جتلاتا ہے میں نے تم کو یہ دیا یہ دیا. نمبر 2 العاق، والدین کا نافرمان، اس کے ساتھ کلام نہیں ہوگا. نمبر 3 المسبل ازارہ، جو اپنے ازار کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوگا. اور یہ منان بما اعطى یہ تکبر کی علامت ہے کہ میں نے یہ دیا اور تم پھر بھی میرا خیال نہیں رکھتے. یا یہ بخل کی علامت ہے، اس لیے کہ سخی آدمی کو خیال بھی نہیں رہتا میں نے کیا دیا، اور بخیل آدمی نے اگر کسی کو 1 سینٹ دیا تو اس کو بھی وہ یاد رکھے گا میں نے تم کو یہ دیا تھا. تو اس نے یہ تو بھول گیا کہ اللہ نے مجھے دیا تھا، اور یہ اس کو یاد ہے کہ میں نے فلاں کو دیا. اپنا دیا ہوا یاد ہے، اللہ کا دیا ہوا یاد نہیں. المنان بما اعطى اس کی مذمت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اپنے نفقی کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے، ولا اذى اذیت نہیں دیتے، تو وہ اچھے ہیں. لیکن اگر اپنے احسان کو اس لیے یاد کرتا ہے کہ دوسرے پر احسان جتلاتا ہے اور دوسرے کو ذلیل سمجھتا ہے تو یہ ممنوع ہے. اور اگر اپنے احسان کا ذکر اپنی عزت کو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتا ہے یا کسی مصلحت کی وجہ سے تو یہ ٹھیک ہے. مثلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کا جب احاطہ کیا گیا تھا اور ان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا تو انہوں نے دیوار پر سر اٹھایا اور فرمایا دیکھو میں نے غزوہ تبوک میں یہ دیا، اور مدینہ منورہ میں پانی کا انتظام نہیں تھا، میں نے اتنے دراہم خرچ کیے اور بیری روما کو خریدا یہودیوں سے تاکہ مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے آسانی ہو. تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقصد دوسروں پر احسان جتلانا نہیں تھا بلکہ اپنی حفاظت اور اپنی خدمات کو ذکر کرنا تھا کہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت کی ہے اس لیے میں واجب القتل نہیں ہوں، میں واجب العصمت ہوں. تو یہ جائز ہے. تو کبھی کبھی کسی چیز کی ایک شکل ناجائز ہوتی ہے، دوسری شکل جائز. اگر قاری قراءت کرتا ہے دکھانے کے لیے کہ لوگ کہے کتنے بڑے قاری ہیں تو یہ ممنوع ہے، ریاکاری ہے. اگر اس نیت سے ہے تاکہ ہمارے اساتذہ اور بڑے حضرات خوش ہو جائیں، میرے لیے دعا کریں،
ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا رات کو میں نے آپ کی تلاوت سنی، آپ بہت اچھی تلاوت کر رہے تھے. ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا حضرت اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اور بنا بنا کر کے تلاوت کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو ریاکاری ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ریاکاری نہیں بلکہ ان کے دل خوش کرنے کے لیے. اس کے بعد باب من احج تعجیل الصدقۃ من یومها، جو صدقہ جلدی دینا پسند کرے من یومها، آج کے دن میں، کہ کل نہیں آج میں دوں گا. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ تعجیل فرض اور نفل اور واجب سب میں بہتر ہے. صدقۃ الفطر دیتے ہو تو ایک دن دو دن پہلے دے دو رمضان میں. زکوٰۃ دیتے ہو تو حولان حول سے پہلے دے سکتے ہیں، اچھی بات ہے. اسی طرح نفلی صدقہ، اب اگر فرض صدقہ ہے تو اس کی تاخیر میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تاخیر جائز ہے. فرض زکوٰۃ میں امام شافعی فرماتے ہیں تاخیر نہ کرے. در مختار میں فتویٰ اس پر لکھا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے تاخیر بھی کر سکتے ہیں. مصلحت فائدہ کی ہے کہ اگر سب اکٹھا دے دیا ممکن ہے بعد میں کوئی اور زیادہ محتاج آ جائے، تو تاکہ سب محتاجوں پر تقسیم ہو اور سب کو پہنچے تو تاخیر کرے. کہ بھائی دارالعلوم زکریا والے آئے تو ان کو ہم نے صدقہ دے دیا، اگر سب ان کو دے دیں گے تو دارالعلوم آزاد بھی کیا کرے گا، فلان دارالعلوم کیا کرے گا، تو کچھ ان کو دے دے، کچھ دوسری کی لے رکھے، کچھ تیسری کی لے رکھے، تاکہ سب کو حصہ مل جائے. حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن ابي مليكه ان عقبه بن الحارث حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فاسرع ثم دخل البيت فلم يلبث، بس زیادہ دیر نہیں ٹھہرے، ان خرجا کہ نکل گئے، نکلنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی. فقلت وقيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا ٹکڑا، تبرا کا مطلب سونے کا ٹکڑا، من الصدقہ، فکرہت ان ابیتہ، میں نے پسند نہیں کیا کہ اس کو رات کے وقت چھوڑ دوں. فقسمتہ. باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، صدقے کے اوپر ترغیب دینا اور صدقے کے دینے میں سفارش کرنا سبب للأجر والثواب، یہ اجر اور ثواب کا سبب ہے. یعنی اگر صدقہ نہیں دے سکتے تو سفارش کر سکتے ہیں، سفارش کر لو. شفاعت طلب الخیر للغیر، اس کو شفاعت کہتے ہیں. اور اگر طلب الشر للغیر ہو تو اس کو شفاعت مجازن کہتے ہیں، حقیقت میں شفاعت طلب الخیر للغیر ہے. اس لیے شفاعت الحسنۃ، اس کے بعد شفاعت سیئۃ، شفاعت سیئہ اصطلاحی شفاعت نہیں، اصطلاحی شفاعت، اصطلاحی شفاعت خیر میں ہے. اور شفع کے معنی ہے ساتھ ہونا، جیسے دو کو شفع کہتے ہیں اس لیے کہ ایک کو ایک کے ساتھ ملایا. تو شفاعت میں بھی شفیع نے اپنے ساتھ کو مشفوع لہو کے ساتھ ملایا کہ میں بھی اس کے ساتھ ہوں، جیسے وہ خیر طلب کرتا ہے تو میں بھی اس کے لیے خیر طلب کرتا ہوں، اس لیے اس کو شفاعت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ
کانا فردن کانا فردن وہ اکیلے تھا، فصار شفعن اور ڈبل بن گیا، اس کے ساتھ شفیع بھی بن گیا اور شفیع نے بھی اس کے لیے سفارش کی۔ اب یہاں تحرید علی الصدقہ، تحرید میں اور شفاعت میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق یہ ہے کہ تحرید غیر معین کی اوپر ہے اور شفاعت معین کے لیے ہے۔ تحرید کا مطلب ترغیب دے، بھائی فلان جگہ مدرسہ چل رہا ہے، آپ حضرات کو چاہیے آپ اس کی مدد کریں اور اس کے لیے اشیاء اکٹھی کریں، یہ ہے تحرید۔ اور شفاعت معین کے لیے ہے، میں فلان کے لیے سفارش کرتا ہوں تو اس کو کچھ چندہ دے دو۔ اور نمبر 2، تحرید اکثر ادنا میں استعمال ہوتا ہے، دوسروں کو ترغیب دے جبکہ دوسرے مرتبے میں ادنا ہے، اور شفاعت اکثر اعلیٰ میں استعمال کرتے ہیں، جیسے ادنا اعلیٰ کے سامنے سفارش کرتا ہے کہ آپ فلان کا یہ کام کر لیں۔ تو اعلیٰ ادنا سے کسی چیز کی طلب کرے کسی کے لیے تو اس کو تحریض کہتے ہیں، اور جب ادنا اعلیٰ سے کہے کہ آپ سے درخواست ہے کہ فلان کا کام کریں تو اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ تحریض میں اصرار زیادہ ہے اور شفاعت میں اصرار نہیں، صرف سفارش ہے۔ اور نمبر 4، تحریض خیر اور شر دو میں استعمال کرتے ہیں، التحریض علی الخیر وکذالک علی الشر، اور شفاعت خیر میں ہوتی ہے، شر میں شفاعت اگر ہو تو وہ مجازن ہے، حقیقتاً نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، جس نے سفارش کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اچھا کام کیا۔ اور حدیث میں ہے اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو تم کو ثواب مل جائے گا، وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اور اللہ تعالیٰ حضور کی زبان پر وہی فیصلہ فرمائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، جب آدمی بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم مال على النساء، مال کا مطلب ہے سیدھے راستے پر جا رہے تھے تو ہٹ گئے اور مائل ہو گئے، فبلال معه فوعظهن وامرهن ان يتصدقن، اور ان کو حکم دیا کہ صدقہ دے دے۔ یہ تحرید علی الصدقہ ہے کیونکہ یہ متعین نہیں ہے، غیر معین ہے، تو تحرید ہے، اور جب تحرید جائز ہے تو شفاعت بھی جائز ہے، دونوں کا حکم ہے۔ فجعلت المرأة تلقي القلبة، تو عورت ڈالتی تھی کنگن کو، کنگن، والخرصہ، اور بالیاں جو کانوں کے زیورات اس کو کہتے ہیں خرص، اسی طرح کل چاندی کے حلقے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردہ۔ نیند آ گئی ولی عہد؟ ہاں نیند آئی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے قیام فرمائیں، قیام، قیام النہار۔ یہ آپ کی جو ٹوپی ہے اس کے لیے آپ کرایہ مقرر کریں، اس کا کرایہ ہے
کتنا ہونا چاہیے کرایہ؟ چلو 200 رہے، جس کو نیند نہیں آتی تو یہ پہن لیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو نیند آ جائے گی۔ وہ عورت نے شروع کیا کہ ڈانٹتی رہی القلبہ کنگن، قلب سے ہے، قلب کا مطلب مڑنا ہے، پھرنا ہے، تو چونکہ وہ مڑا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں، اور قلب کے معنی الٹنا ہے، تو اسی طرح وہ الٹ جاتا ہے تو تفکر بنتا ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو برده بن عبد الله بن ابي برده قال حدثنا ابو برده بن ابي موسى عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء السائل او طلبت اليه حاجه، پیش کی جاتی ہے کوئی حاجت، قال يشفع تودع ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء۔ حدثنا سليمان بن فضل قال اخبرنا عبد عن هشام عن فاطمه عن اسماء قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توتي لا تمنعي مالك عن من الصدقة فيوتى عليك ويمنع عليك من الله تعالى، تم صدقہ وغیرہ کو منع مت کرو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تم پر ممانعت ہو جائے گی، تجھ سے خیر کو منع کیا جائے گا۔ حدثني عثمان بن ابي شيبه عن عبد قال لا تحصي لا تدخري، تم جمع کر کے ذخیرہ مت رکھو، ويحصي الله عليك یعنی فيحبس الله عليك یا يقلل الله عليك، اللہ تعالیٰ منع کر دے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ گن گی، یا اللہ تعالیٰ قلیل اور کم کر دے گا۔ سب موجود